اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں یہی چیزیں پسند ہیں تو کسی شہر میں جا کر رہو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور یہ سب ان کی نافرمانی اور حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے تھا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی، عیسائی اور سابعین ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر یقین رکھے اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، پھر اس کے بعد بھی تم منہ موڑ گئے، تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اور تمہیں وہ لوگ بھی معلوم ہیں جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بس جو حکم دیا جا رہا ہے اسے پورا کرو۔ انہوں نے کہا، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں اس کا رنگ بھی بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، ایسی چمکدار کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ پھر انہوں نے کہا، اپنے رب سے اور وضاحت کرو کیونکہ ہمیں شبہ ہو رہا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہو جو نہ زمین جوتنے کے کام میں لگی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بلکہ بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ تب انہوں نے کہا، اب تم بالکل صحیح بات لے کر آئے ہو۔ پھر انہوں نے اسے ذبح تو کیا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہ کام کرنے والے ہی نہیں تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور اللہ وہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ پھر ہم نے کہا، اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول پر مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ پتھروں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ بعض پتھروں میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور کچھ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔